محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام نونہالوں، یہ رمضان کے متعلق بہت ساری باتیں ابتدائے رمضان سے ہو رہی ہیں۔ اب رمضان ختم ہے اور رمضان کے سے جڑے ہوئے عید کی نماز ہے، تو آج انشاءاللہ ہم نماز عید کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے تاکہ اسی کے روشنی میں ہم اور آپ سارے ساتھی عید کی نماز ادا کریں اور عید منائیں۔ ہر وہ عمل جس سنت کے مطابق ہوتا ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور ہر عمل جہاں سنت چھوڑ دی جائے اس میں نقصان و خسارہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو آج عید کے متعلق سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے، ہمارے بھی یہ بھی عید ہے، اور عید کی ابتدا ایسی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے ہیں تو مشہور صحابی خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولأہل المدینۃ یومان یلعبون فیہما۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو اہل مدینہ کو دیکھا ان کے ہاں سال میں 2 دن ہیں جس میں اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، بڑی خوشی مناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پہلے سے یہ چیز دیکھی نہیں تھی، اس لیے مدینے والوں کی اس خوشی پر اور جشن پر آپ کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے پوچھا، ما ہذان الیومان، ایک کیا تمہارے 2 دن ہیں جس میں بڑا جشن مناتے ہو، اچھے کپڑے پہنتے ہو، اچھا کھانا کھاتے ہو اور بڑی خوشیاں مناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے 2 دن عید کے ہیں، 2 دن عید۔ ان کے جو عید تھی، جو کفار اہل مدینہ عید مناتے تھے، 2 عیدیں تھیں، اور ان دونوں عیدیں جو تھیں عرب کی نہیں تھی، بلکہ اس علاقے میں فارس سپر پاور ملک تھا، اس کا کلچر عرب کے لوگوں میں بہت زیادہ تھا۔ تو فارس میں 2 دن عید کے ہوتے تھے، یوم نیروز اور یوم مہرجان، یہ ان کے عید کے نام تھے، یوم نیروز اور یوم مہرجان۔ یوم نیروز یعنی 9 روز، 9 روز، 9 کے معنی آتے ہیں نیا، کہا جاتا ہے 9 مسلم، 9 مولود، 9 روز، روز کے معنی آتے دن، یعنی سال کا جو پہلا دن ہوتا تھا ان کے حساب سے وہ ان کے ہاں جشن منایا جاتا تھا، عید کا دن مقرر کیا تھا اہل فارس ہے، یوم نیروز۔ تو چونکہ فارس سپر پاور ملک تھا، اس پورے خطے میں اس کے کلچر کا بڑا اثر تھا، اس لیے اہل مدینہ بھی اس سے متاثر ہو کر کے سال کا جو پہلا دن ہوتا تھا اس پر اس کو عید کا دن مقرر کیا تھا، اور دوسرا دن تھا یوم مہرجان۔ یوم مہرجان کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اللہ رب العالمین کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں دیتے ہیں، کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں دے دیتے ہیں، نہیں، یعنی 24 گھنٹے سال میں ایک دن تو 12 گھنٹے کے دونوں ہوتے ہیں، دن رات دن دونوں 12 گھنٹے کے، یہ ہوتا ہے۔ اور ایک اس کے بعد کبھی رات چھوٹی ہو جاتی دن بڑا ہوتا ہے، اور کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے۔ تو یہ جس دن سے دن چھوٹا اور بڑا ہوتا تھا اس کو انہوں نے عید کا دن مقرر کیا تھا، جس کو کہتے تھے مہرجان۔ تو یہ 2 عیدیں تھی، یوم نیروز اور یوم مہرجان۔ نبی علیہ السلام نے جب اہل مدینہ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بذریعہ وحی، یہ بڑی اہم چیز ہے، غیر مسلموں کی عید مسلمان عید منائے
یہ اللہ تو اسلام کو گوارا نہیں۔ ٹھنڈے دل سے سوچ لے، آج غیر مسلموں کی عیدوں میں جہاں مسلمان شریک ہوتے ہیں، کسی بھی غیر مسلم عید میں، چونکہ غیر مسلم کی جتنی عیدیں ہیں دیوی دیوتے مخلوق سے جڑے ہوئے ہیں، اور اسلام ہمارا جو ہے، ہماری عید جو ہے الحمدللہ کسی ذات سے، انسان سے نہیں، اللہ رب العالمین سے جڑے، عبادت سے جڑے ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو قدمت علیکم وَلَكُمْ يَوْمَانِ يَلْتَلَعْبُونَ فِيهِمَا، اے اہل مدینہ مسلمانوں، اب تمہارے یہاں آئے تو میں نے دیکھا دو عیدیں تمہارے یہاں رائج ہے جس میں کھیل کود کرتے ہو، اب دونوں عیدوں کو چھوڑ دو، قد ابدلکم یومین خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، اللہ نے ان عیدوں کو مٹا کر کے تمہارے لیے دو بہترین عید کا دن مقرر کر دیا، یوم الاضحیٰ یوم الفطر۔ دیکھیں اللہ کے نبی اس طرح سے عید، ہماری دونوں عیدیں شروع ہوئی، ہماری دونوں عیدوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری سے ہے۔ چنانچہ دیکھیں عید الفطر کو اب لیں، سال بھر مہینے میں پورا مہینہ انسان روزہ رکھتا ہے، پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے، روزے میں انسان کے گناہوں کی مغفرت، جہنم سے آزادی، اللہ تعالیٰ کا تقرب، تراویح میں بھی اللہ تعالیٰ کا تقرب، عبادت، گناہوں کی مغفرت، لیلۃ القدر، دعاؤں کی قبولیت، عتق من النار۔ ذرا دیکھیں اللہ نے کتنی برکتوں سے نوازا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ان دنوں سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، رب تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی اور میرے گناہوں کی مغفرت اور بخشش تم نے کیا۔ دیکھیے یہ ہے شکر گزاری۔ اسی طرح سے عید الاضحیٰ جو ہے، انسان حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، فرید حج کو ادا کرنے کے بعد یوم عرفہ کو جب اللہ تعالی حاجی کے زندگی کے سارے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے تو آنے والا دن جو ہوتا ہے وہ عید الاضحیٰ کا ہوتا ہے، یوم النحر ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن۔ تو ہماری دونوں عیدیں جو ہے اللہ کی عبادت، اللہ کے اطاعت، اللہ کے شکر گزاری سے جڑی ہوئی ہیں، اور غیر دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں، ہر عید کسی دیوی دیوتا، کسی مخلوق، کسی کے مرنے، کسی کے جینے سے جڑی ہوئی ہیں، کوئی تصور اس میں اللہ کی شکر گزاری کا، اللہ کے فضل و کرم کا نہیں ہے۔ جس طرح سے ہماری دونوں عیدیں تیار ہوئیں، اب یہ عیدیں جو ہیں ان کے لیے چند چیزوں کا پہلے یاد رکھنا ضروری ہے۔ ہمارا مقصد ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ آپ عید منائیں تو شریعت کے مطابق عید منائیں۔ ایک چیز تو پہلے بیان کر دیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ عید الفطر کی رات پوری جگتے ہیں اور بڑی فضیلت بیان کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ ہے، اللہ تعالیٰ انعام تقسیم کرتا ہے۔ نہیں، کسی بھی حدیث سے سنت سے صحابہ نبی سے، صحابہ سے، تابعین سے، چاروں اماموں سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ عید الفطر کی کوئی فضیلت ہو۔ عید الفطر کوئی عبادت کی مخصوص عبادت نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، شکر ادا کریں، تہجد کی نماز پڑھیں جیسے عام حالات میں کرتے ہیں، لیکن اس نیت سے کہ عید کی رات ہے، اس میں یہ عبادت، یہ عبادت، یہ عبادت، یہ غلط ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب آئیں عید کے آداب، ہم عید کیسے منائیں، تو اس کے لیے چند باتوں کو آپ مد نظر رکھنا۔ نمبر 1، سب سے پہلے عید کا غسل کرنا مستحب ہے۔ کوشش کریں کہ عید کا غسل کر کے جائیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ
غسل کریں۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی علیہ السلام جن چیزوں پر غسل کرتے تو اس میں ایک عیدین تھی، تو اچھی طرح سے جیسے جمعے کے لیے جاتے ہیں، ہفتہ واری عید کے لیے تو خوب اچھی طرح تیار ہوتے ہیں، نہاتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں تو سالانہ عید کا دن ہے، اس کو ہم بغیر نہائے کیسے چلے جائیں؟ اب نہانے کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ تو تمام اہل علم کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ انسان صبح غسل کرے۔ صبح جب عید کا دن ہے، عید کا دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ اذان فجر سے عید کا وقت دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس طرح سے غسل کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی۔ تمام صحابہ نبی علیہ السلام کا دستور تھا، جیسے ہم نے ابن ماجہ کی روایت پیش کی، اور صحابہ کرام کا دستور تھا کہ عیدگاہ جانے کے پہلے پہلے غسل کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا عیدگاہ جانے کے پہلے پہلے خوب اچھی طرح سے غسل کرتے، اور یہی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا دستور تھا۔ نمبر 2، عید کے لیے تجمیل ہونی چاہیے۔ کیا؟ یعنی انسان کوشش کرے زیب و زینت اختیار کرنے کی۔ زیب و زینت یوم الزینہ ہے، زیب و زینت کا دن۔ زیب و زینت کا مطلب نہیں جہاں داڑھی نکال کر کے جائیں۔ ہاں، کچھ لوگ بھی سمجھتے نہیں یہ بھی زینت ہے، وہ زینت نہیں، وہ تو اللہ کا شکر ادا کریں تو ناجائز طریقے سے۔ زینت کا مطلب یہ کوشش کریں اچھے سے اچھے کپڑا، اچھا سے اچھا جوتا، خوشبو۔ انسان زینت کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے حلال طریقے سے زینت کر کے جائے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی۔ بعض روایات میں آیا کہ مدینے میں ایک مرتبہ ایک حلہ کہتے ہیں جوڑا بکنے کے لیے آیا۔ اب جوڑا یمن سے کوئی لے کر کے آیا تھا، مدینے کے مارکیٹ میں بیچ رہا تھا، بہت لوگوں کو پسند پڑا، لیکن جب قیمت پوچھتے تو پیچھے ہٹ جاتے، کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ دوسرا آیا، قیمت پوچھا، وہ بھی پیچھے ہٹ گیا۔ صحابہ کرام کو اتنا وہ پسند پڑا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے لیے خرید لیں۔ دیکھیں، یہ آپ اپنے لیے خرید لیں، عیدین کے دن آپ اس کو پہنا کریں۔ دیکھیں، سب سے قیمتی جوڑا جو حلہ بک رہا ہے، صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، اللہ سے اس کو آپ عید کے لیے خرید لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کے دن اچھے سے اچھا جوڑا پہننا، استعمال کرنا، جوتا اچھا ہو، کپڑے اچھے ہو، قیمتی بھی ہو، اپنے حسب استطاعت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کے مطابق شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے قول اور گفتار سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم لوگوں نے مشورہ دیا، اس کا مطلب یہ کہ ہاں، عید کے دن اچھے سے اچھے کپڑا پہننا، عام اور زینت جوتے چپل اچھے سے اچھا استعمال کرنا، یہ مستحب عمل ہے، اور کتاب و سنت سے یہ چیز ثابت ہے۔ یہاں ایک چیز ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عید کے دن اچھی سے اچھے زینت اختیار کرنا اللہ کا حق ہے۔ یہ نقطہ سمجھے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو اللہ کی نعمت کا استعمال بھی ایک شکر ہے، آپ شکر ادا کریں۔ بہت سارے بھائیوں کو ہم نے دیکھا کہ عید کے دن ویسے ہی آ جاتے ہیں، ارے بھائی
عید پر نیا جوڑا نہیں سلائے؟ ارے بھائی یہاں سفر میں عید کیا ہے، بیوی بچے سب پاکستان میں، عید تو ہے کہ انسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہے۔ اللہ اکبر! یعنی دیکھیں عید کی زیب و زینت اللہ کا جو حق تھا اس کو اہل و عیال سے جوڑ دیا گیا نہیں۔ ٹھیک ہے ہر ایک انسان عید کے دن اپنے اہل و عیال کو یاد کرتا ہے، فکر ہوتی کاش ہم بال بچوں میں ہوتے، یہ فطری چیز ہے، لیکن اچھے کپڑے زیب و زینت اختیار کرنے اللہ کا حق ہے۔ اولاد کے لیے اس کو نہ چھوڑیں، بیوی بچوں کے لیے اس کو نہ چھوڑیں، اب زینت کے طور پر استعمال کریں۔ نمبر 3، عید کے دن اچھا زینت میں خوشبو بھی ہے، کپڑا ہے، پوری زیب و زینت میں نکال کے سامان، خوشبو بڑی اچھی چیز ہے، اس کو بھی استعمال کریں۔ نمبر 3، سنت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق عید الفطر کو آپ جائیں تو کچھ نہ کچھ کھا کر کے جائیں، یہ سنت ہے دوستو، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اللہ کا حق ہے۔ آج خوشی کا دن ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، بھوکے پیاسے نہ رہیں۔ نبی علیہ السلام جاتے تھے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے کان لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات۔ نبی علیہ السلام عید کے لیے نہیں جاتے تھے جب تک کہ چند کھجور نہ کھا لیں، سب سے آسان ہوتا ہے، اور کھجور بڑی مغذی اور کیا کہتے ہیں بڑی خیر برکت کی چیز ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان یأکلہن ویأکل بطرا، نبی علیہ السلام کھجور کھا کے جاتے تھے اور تاک کھجور کھاتے تھے، یعنی 3، 5، 7، 9، تو جب بھی کھجور کھا کے جائیں سنت ہے کہ کم سے کم 3 کھجور کھا کے جائیں۔ الحمدللہ اب کھجور کا ملنا پورے ہمارے بر صغیر میں بھی عام ہو گیا ہے، روڈوں پر بک رہی ہے، الحمدللہ ہر زمانہ بدل گیا۔ پہلے کھجور ہمارے ہاں نہیں ہوتا تھا تو ہر علاقے میں لوگ کچھ میٹھے کا انتظام کرتے، کیوں کھجور میٹھا ہوتا ہے تو میٹھا رکھتے تھے تاکہ اس کا بدل ہو جائے، اور میٹھا کھا کے کہیں سوئی ہوتی تھی، کہیں شیر خرما ہوتا تھا، طرح طرح کے اپنے اپنے علاقے میں کچھ نہ کچھ میٹھا کھانے کا انتظام تھا، اس لیے بہت سارے علاقوں میں اس کا نام تھا میٹھی عید، یعنی میٹھا کھا کر کے کھانے والی عید۔ تو ایسا ہوتا تھا، تو اس لیے کھا کر کے جائیں، کچھ بھوکے نہ جائیں اور کھا پی کے جائیں۔ نمبر 4 دوستو، آپ جائیں تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، عید اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ تم لوگ اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے تم کو ہدایت دیا ہے۔ کوشش کریں کہ عیدگاہ کے لیے نکلے تو کثرت سے تکبیرات پڑھتے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی بن کرتے جائیں، اور عیدگاہ میں بیٹھ کر کے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ عیدگاہ میں چند لوگ جو سامنے بیٹھتے وہ لاؤڈ سپیکر میں اپنا تکبیرات تو پڑھتے ہیں، باقی پورے عیدگاہ میں الا من رحم اللہ، یا تو انسان مووی تیار کرنے میں، فوٹو لینے میں اور سیلفی لینے میں، انہی چیزوں میں یا غیبت و چغلی باتیں کرنے میں انسان گزار دیتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کے لیے شکر گزاری کا دن ہے، کبریائی بیان کریں۔ جب تک عید کی نماز شروع نہ ہو تب تک آپ تکبیرات کہتے رہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کا یہی دستور تھا۔ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام عید الفطر کے دن نکلتے تھے، فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى،
گھر سے نکلتے تکبیرات کہتے ہوئے جاتے، یہاں تک کہ عیدگاہ میں آ جاتے، حتی یقضی الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز شروع ہوتی تب عید کا تکبیرات کہنا بند کر دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، تو کوشش کرے اللہ تعالیٰ کا ذکر تکبیرات کرتے جائیں۔ تکبیرات کے کوئی الفاظ احادیث میں منقول نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے۔ بعض صحابہ کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض لوگ کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بعض صحابہ سے منقول ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ صحابہ کرام سے متعدد الفاظ منقول ہیں۔ آپ جن الفاظ سے چاہیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ رب العالمین کی بڑائی آپ بیان کرتے رہے۔ نمبر 5، پھر یاد رکھیے گا دوستوں، میں نے کہا وہاں ساتھیوں سے بات کرنے میں، مووی تیار کرنے میں، فوٹو لینے میں، اور کیا کہتے ہیں، پھر یہی نہیں کرتے نہ اللہ اکبر، وہیں بیٹھے بیٹھائے اپنے اپنے وطن میں اپنے اہل ولاد دوست احباب کو دکھاتے ہیں ہم عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، عیدگاہ میں بیٹھے ہیں، ایک عبادت میں ہیں، کھیل کود لہو ولیب کی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ نمبر 5 دوستو، نبی سنت سے یہ ہے کہ جب عیدگاہ آپ جائیں تو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان صحابہ کرام سے مروی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، نبی علیہ السلام عید کے دن ایک راستے سے جاتے تھے تو واپسی میں راستہ بدل کے آتے تھے۔ آپ راستہ بدل دیں، کوشش کریں ان آداب کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی، تاکہ ہماری عید جیسے رمضان گزرا ہوا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، ایسے ہمارا خوشی کا دن، عید کا دن اس کتاب و سنت کی روشنی میں گزرے۔ نمبر 6، نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ عید کے دن عیدگاہ میں جب آپ آتے تو قبل العید کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوستو ذرا خیال رکھیں، عید کے دن قبل العید کوئی نماز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ عیدگاہ میں آتے ہیں تو نفل پڑھنے لگتے ہیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے لگتے ہیں۔ نہیں، آپ عیدگاہ میں آ جائیں، بیٹھ جائیں، اب بیٹھ کر کے آپ کا کام یہ ہے تکبیرات پڑھیں، اس رب کا در تصور کریں آپ عیدگاہ کس لیے آئے ہیں، کیا مقصد ہے، تصور کریں آپ کس لیے آئے ہیں کہ اپنے بند کمروں میں، گھروں میں، مسجدوں میں سحر کیا، افطار کیا، روزہ رکھا، انفرادی تو آج سارے مسلمان اکٹھا ہو کر کے میدان میں آئے ہیں عیدگاہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اب یہ پتہ نہیں کتنی رحمتیں برکتیں اللہ نازل کر رہا ہو اور ہم عیدگاہ میں دنیاوی چیزوں مشغول ہوں۔ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، اللہ سے فرمایا عورتوں کو بھی لے کے جاؤ، کیوں؟ اللہ تو بہت زیادہ خیرات، برکات، رحمتیں، نوازشیں، کرم نوازیاں عید کے دن عیدگاہ میں نازل کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہاں خصوصی رحمت نازل ہو رہی ہے، تو ہم کھیل کود لہولے میں کیسے وقت ضائع کر دیں؟ تو دوستو اس کو یاد رکھیں، کوئی عید نماز نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے۔ اب بیٹھ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے 10 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، کہتے 10 سال ہم نے عیدین کی نماز نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھی۔ خرج یوم الفطر فصلی رکعتین لم یصلی قبلہما ولا بعدہما، ہم نے تو اللہ کے رسول کو یہی دیکھا
کہ آپ مسجد میں داخل ہوتے، عیدگاہ میں داخل ہوتے تو وہی عید کی 2 رکعت نماز پڑھتے، نہ اس کے پہلے کچھ پڑھتے تھے اور نہ اس کے بعد کچھ پڑھا کرتے تھے۔ یہ چیز یاد رکھیں۔ کئی چیزیں آ گئی۔ نمبر 1 دوستو، ہم کھیل کود مووی تیار کرنے میں اللہ رحمت نازل کر رہا ہو، اگر اللہ نے محروم کر دیا تو کتنی بدبختی ہوگی دوست، کتنی بدبختی ہوگی۔ آپ سے مووی تیار دوست احباب کو دکھا رہے ہیں، رحمتوں سے اللہ محروم کر دی، کتنی بدبختی ہوگی۔ ایک تو یہ، نمبر 2 تکبیرات میں ہو مشغول، اور قبل العید یا بعد العید نماز نہ پڑھیں۔ نمبر 7 نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب عید کی نماز پڑھ کر کے گھر واپس آتے تو گھر واپس آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ اب اس کو کہہ سکتے شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ روزہ رکھنے کی توفیق دی، اللہ آپ نے قیام کی توفیق دی، اللہ رب العالمین آپ نے لیلۃ القدر نصیب کیا، اللہ تعالیٰ آپ نے صحت اور عافیت کے ساتھ عید کی نماز پڑھ کے شکرانہ ادا کرنے کی توفیق دی۔ 2 رکعت آ کے گھر پڑھتے، اللہ تعالیٰ تو نے شکر ہے کہ تو نے اتنی توفیق دے ہے قبل کی۔ دوستو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو گھر آنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے، آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں لا یصلی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی قبل العید شیئا، عید کے پہلے آپ کچھ نہیں پڑھتے تھے، کوئی نماز پڑھتے، جب پلٹ کے رکھ آتے تو اپنے گھر آتے تو پلٹ کر کے آپ اپنا 2 رکعت پڑھتے۔ ابھی کچھ باتیں اس سلسلے میں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اس کا تکملہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک اعمال کے توفیق نصیب فرمائے، اور جو اس طرح سے ہم سن رہے ہیں اس کے مطابق عید گزارنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔